عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص سے بھری ہوئی عبادت ہوگی تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ دوسری شرط ہے طریقہ محمدی ہونا چاہیے، جو عمل ہم کریں وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ نے کیا ہو یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو، تو وہ عبادت اللہ کے یہاں شرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ یہ دو شرائط ہر عبادت کے لیے لازمی ہے۔ نماز کیونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے اندر یہ دو شرطیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اہم شرط یہ ہے کہ طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز جو بغیر طہارت کے پڑھی جائے گی وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ طہارت کیا ہے؟ طہارت دو طرح کی ہے، ایک عقیدے کی طہارت اور ایک جسمانی طہارت۔ عقیدے کی طہارت کیا ہے کہ جب تک عقیدہ توحید نہ ہوگا، جب تک آپ کے پاس اتباع رسول نہ ہوگی، تو سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ شرک اور بدعت کی ملاوٹ اگر ہوگی آپ کے عمل میں تو آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید اور تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وامامۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، خدمت خلق کا کام سر انجام دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، لیکن عقیدے کے اندر شرک ہے، شرک کی غلاظت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جتنے مرضی عمل کرتے رہے یہ اہل ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اور نام لینے کے بعد کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی تمام اعمال کو غارت کر دیتا، برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا۔ تو شرک آ جانے کی صورت میں انسان کے تمام نیک اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں، اور جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ دوسری شرط، عقیدے کے اندر بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، خالص اتباع رسول اور طریقہ محمدی ہونا چاہیے، پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ کہف کی آخری آیات نازل کی گئی، ان میں یہ بھی ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے عمل کریں گے جن کو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑے اچھے عمل ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جب کل قیامت کے دن آئیں گے اپنی نیکیوں کا صلہ لینے کے لیے، اپنے اچھے اعمال کی جزا لینے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ترازو نہیں لگائیں گے۔ دو گروہ ہیں، ایک جنتیوں کا جس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا، بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور ایک یہ بدعتیوں کا ٹولہ ہوگا کہ جن کے لیے بھی کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا، ان کے سارے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو عقیدے کی طہارت جس بندے کے پاس نہیں ہے اس بندے کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ مشرک نجس ہے، غریب ہے، مومن پاک ہے۔ ان المؤمن لا ينجس، مومن غریب نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقیدے کی طہارت ہوتی ہے، اور عقیدے کی طہارت نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کتوں سے، خنزیر سے بدتر ہے کہ جن کے پاس عقیدہ توحید کی دولت نہیں ہے، عقیدہ رسالت کی دولت نہیں ہے۔ تو عقیدے کی طہارت کے ساتھ ساتھ جسمانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا، سورہ مدثر ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں اور اپنے جسم کو بھی گندگی سے پاک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے طاہر، پاکیزہ، مطہر لوگوں کو پسند کیا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے پاک ہونے والوں کو بھی رب پسند کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو بھی رب پسند کرتا ہے، اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو بھی رب تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے طہارت کے بارے میں فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک درجہ طہارت کا بھی ہے، ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کا ایک درجہ جو ہے وہ طہارت کا بھی ہے۔ گویا بندہ مومن کی یہ علامت ہے اور یہ پہچان ہے کہ وہ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا خالق و مالک بھی اسی پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ قضائے حاجت، جو بندہ قضائے حاجت کرتے ہوئے طہارت کا خیال نہ رکھے، وہ انسان ایک تو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، دوسرا اللہ کی نفرت کا حقدار ہے، کیونکہ اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ناپاک رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے جو بندہ بچتا نہیں، پیشاب
نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، لیکن کب؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کے گھٹنے میں درد تھا، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور ایک حدیث میں ادھر اس کے اندر ہی ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی روڑی کے پاس آئے، گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے، جگہ صاف نہیں تھی، فبال قائما، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فجئت بماء، میں آپ کے پاس پانی لایا، فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا۔ تو اگر انسان بیمار ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھے اور اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تو ایسی جگہ پہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی گواہ نہیں۔ لیکن افضل اور فضیلت والا عمل یہی ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کی اس سنت کو اپنائے کہ وہ بیٹھ کر قضائے حاجت کرے اور اپنے آپ کو پیشاب کی چیزوں سے بچائے۔ قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے کوئی بندہ دیکھے نہ، دوسروں سے چھپ کر آڑ میں پردے کے اندر وہ قضائے حاجت کرے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان، جب دو بندے قضائے حاجت کو جائیں، فلیتورع كل واحد منهما عن صاحبه، تو ان دونوں میں سے ہر بندہ اپنے ساتھی سے چھپ جائے، ولا يتحدثا، اور وہ دونوں باتیں بھی نہ کریں، فإن الله يمقت على ذلك، بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندہ آمنے سامنے بیٹھ کے قضائے حاجت کرنا شروع ہو جائے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنا لگ جائیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ آپ لے کے جاتے ہیں تو کنڈی لگا کے بیٹھنا چاہیے، پہلا کام یہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فون یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باتیں کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ واش روم کے اندر آپ اخبار نہیں پڑھ سکتے، آپ باتیں نہیں کر سکتے، آپ موبائل فون یوز نہ کریں، تو آپ پردے میں رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور واش روم کے اندر آپ باتیں نہ کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت میں جاتے، آج جو ہمارے پاس سسٹم ہے یہ اس وقت کا سسٹم نہیں تھا، لوگ باہر قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے کے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پردہ آٹ نہیں ہے، تو آپ نے ایک درخت کو اس کی ٹہنی سے پکڑا اور اس کو کہا چلو، تو آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ دوسرے درخت کے پاس نبی علیہ السلام اس کو لائے اور وہاں آپ اس کو چھوڑ دیا اور وہ رک گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کی اور پھر قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پہ چلا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، جبکہ ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ ہم اپنے آپ کو قضائے حاجت کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے چھپائیں، اپنا صدر کسی دوسرے کے سامنے نہ کھولے، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے اپنے صدر کو ننگا نہ کرے، اور کوئی مرد اپنا صدر کسی مرد کے سامنے ننگا نہ کرے۔ مرد کا صدر کیا ہے؟ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ مرد کا صدر ہے، یہ وہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا سوائے اپنی بیوی کے۔ اپنی بیوی کے اور قضائے حاجت کرتے وقت وہ اس کو کھول سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے سامنے یا کسی دوسری عورت کے سامنے وہ اس حصے کو ننگا نہیں کر سکتا۔ اور عورت کا صدر کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تنوں تک اس کا پورے کا پورا جسم اس کا صدر ہے۔ آپ نے کہا المرأة عورت، عورت جو ہے
نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے کوئی بندہ اپنے صدر کو کسی دوسرے کے سامنے مت کھولے، اسی طرح گفتگو بھی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلی جگہ میں اگر کوئی بندہ بیٹھ کے قضائے حاجت کرتا ہے اور وہ آج نہیں لیتا، پردہ نہیں لیتا، تو شیطان اس کی مدد کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان اس کی مدد کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے آپ میں رہ کر قضائے حاجت کرنی چاہیے۔ طہارت کس چیز سے حاصل کی جائے گی؟ دو چیزیں ہیں جن سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، ایک پانی ہے اور ایک مٹی ہے۔ یہ بذات خود اپنی ذات میں پاک ہے اور ان کے اندر یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے، یہ دوسروں کو بھی پاک کرتی ہے۔ انہیں اللہ نے طہور کہا ہے، پانی بھی طہور، ماء طہورا قرآن میں اللہ نے کہا، اور زمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی طہور ہے۔ تو زمین مٹی جو ہے یہ بھی خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کرتی ہے، پانی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ طاہر وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہ کی جائے۔ مومن پاک ہوتا ہے، مومن سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بلی اللہ کے رسول نے فرمایا پاک ہے لیکن بلی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس چیز سے طہارت حاصل کی جائے گی جو خود بھی طہور ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ صرف دو چیزیں ہیں، پانی اور مٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا فرماتے تو آپ پانی کے ساتھ استنجا فرمانا پسند کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، جب نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے، اجیء وانا وغلام معنا علاوۃ، فرماتے ہیں صحابی کہ میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتا، کہ ہم ایک ایک برتن پانی کا اٹھاتے، میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی ہوتا، دوسرے کے پاس وضو کے لیے پانی ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پانی کے ساتھ استنجا فرمایا کرتے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو وہاں آپ مٹی کے ڈھیرے یا پتھر استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے کہ ہم 3 پتھر استعمال کریں اور گوبر اور ہڈی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گوبر اور ہڈی سے آپ ہمیں منع کرتے کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ جنوں کی خوراک ہے، جن اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے، اس لیے انہیں گندا مت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام اہل قبا کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا اہل قبا، اللہ تعالیٰ تمہاری ثنا بیان کرتا ہے کہ تمہاری طہارت بڑی اچھی ہے، تم طہارت کیسے حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا نستنجو بالماء، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ یہودیوں سے طریقہ سیکھا کہ یہودی پانی استعمال کیا کرتے تھے، تو ہم نے بھی ان سے یہ طریقہ لیا اور ہم بھی جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو گویا پانی سے استنجا کرنا یہ افضل عمل ہے، نبی علیہ السلام اس کو پسند کرتے، اور پانی کے ساتھ طہارت زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے ڈھیلوں کی بنسبت۔ قضائے حاجت کرتے وقت آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟ آپ نہ اپنی پشت اور نہ اپنا منہ قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ جب آپ کھلی جگہ پہ ہو، آگ سامنے نہ ہو، تو آپ قبلے کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں اور نہ پیٹھ کر سکتے ہیں۔ جو بندہ اس طرح استنجا کرے کہ اس کی پشت بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، منہ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس قضائے حاجت تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ضرورت تو وہ اپنی پوری کر رہا ہے، تکلیف تو وہ اپنی دور کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کے اس عمل پر بھی اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول، اللہ کے رسول ہمیں منع فرمایا کرتے کہ ہم
ہم قبلہ کی طرف منہ کریں قضائے حاجت کے وقت یا پیشاب کی طرف ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں، اس بات سے اللہ کے رسول ہمیں منع فرمایا۔ تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، گھروں میں جو واش روم بنائے جاتے ہیں وہ دیکھ کے بنائے جاتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن باہر اگر کھلے میں آپ ہیں تو آپ کو یہ احتیاط ضروری کرنی ہے۔ استنجا کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ دائیں ہاتھ سے چھونا بھی منع ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے۔ آپ نے فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ، تم میں سے کوئی بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور جب وہ واش روم میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور جب وہ کچھ گرم چیز پیتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے تو وہ اس کے اندر پھونک نہ مارے، اس میں پھونک مار کے اس کو نہ پیے۔ تو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اس حدیث کی روح سے بات ہے۔ ہر جگہ پہ آپ قضائے حاجت نہیں کر سکتے، مخصوص جگہ ہو وہاں آپ جا کے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جگہ بتائی ہیں کہ جن جگہ پہ اگر آپ قضائے حاجت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت والی جگہوں سے بچ جاؤ، الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پہ قضائے حاجت کرنے سے اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اور فی ظلہم، یا لوگوں کی سائے کی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کے قضائے حاجت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تیسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا تین لعنت والے کاموں سے بچ جاؤ، البصاق فی الموارد، چشموں کے اوپر قضائے حاجت کرنے سے آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت کا انسان مستحق ہے۔ آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں فلٹر، جہاں فلٹر لگے ہوئے ہیں، جہاں کولر لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، وہاں اگر کوئی بندہ قضائے حاجت کرے گا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ وقاریۃ الطریق، گزرنے والے راستے کے اوپر، وظل، اور سائے کے اندر، اور دیوالی کی حدیث میں آپ نے فرمایا تحت الاشجار المثمرۃ، پھلدار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا، وصفۃ النہر الجاری، جاری نہر کے کنارے بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ یہ پانچ جگہ ہیں، اگر ان پانچ جگہوں پہ کوئی بندہ قضائے حاجت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ کسی سوراخ کے اندر پیشاب کرنے سے آپ نے منع کیا۔ سوراخ ہوتے ہیں زمین پر، اور بلوں کے اندر جو سوراخ ہے وہاں پہ اگر کوئی بندہ پیشاب کرتا ہے اس سے آپ نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا لا یبولن احدکم فی حجر، تم میں سے کوئی بندہ کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہ کرے؟ آپ نے فرمایا انہا مساکن الجن، یہ جنوں کی رہائش گاہ ہے، یہاں جن آباد ہوتے ہیں، یہ سوراخ جو ہوتے ہیں ان میں جن آباد ہوتے ہیں، اس لیے ان میں پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جس کو جن لاگے اس نے وہاں پیشاب کیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ چیزیں ان کی احتیاط کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ قضائے حاجت ہر جگہ پہ نہیں کرنی، پیشاب ہر جگہ پہ نہیں کرنا، مخصوص جگہوں پہ کریں، ہر جگہوں پہ یہ گندگی ڈالنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پیشاب کریں گے ہو سکتا ہے اندر کوئی سانپ ہو یا بچھو ہو اور وہ اسپیڈ سے نکلے اور آتے ہی آپ کو ڈس دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، آپ کو وہ نقصان پہنچا دے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا جائے۔ کھڑے
اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. فرمایا انہ نہا عن البول فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. اور ایک حدیث میں ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اسی پانی کے اندر نہانے لگ جائے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. غسل خانے میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے. جہاں آپ نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں اس جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن مغفر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا یقولن احدکم فی مستحمۃ فإن عامۃ الوسواس منہ. یہ جو وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے نا بندوں کو، وہمی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے واش روم کے اندر جہاں نہاتے ہیں وہیں پہ پیشاب کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے واش روم کے اندر جہاں وہ نہاتا ہے وہاں پہ اپنے حمام میں وہ پیشاب نہ کرے، کیونکہ عام وسوسے اسی چیز سے ہوتے ہیں. تو اس لیے وسوسوں کی بیماری سے اور وہم کی بیماری سے بچنے کے لیے اس عمل سے بندے کو بچانا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق دوسری جگہ پہ آپ قضاء حاجت کریں، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب ہے، واش روم دوسری جگہ پہ کریں اور نہائیں آپ دوسری جگہ پہ. قضاء حاجت کرنے والے کو باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام اس جگہ پہ قضاء حاجت کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، وہ بندہ گزر رہا تھا تو اس نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم. نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اس سے کوئی بات بھی نہیں. آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا میں تو یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے آپ باتیں نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے. قضاء حاجت کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ آ گئے. واش روم پہ جانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقش ہے، کوئی الفاظ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس انگوٹھی کو اتار دیں. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیں. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء جو ہے یہ جنوں اور شیطانوں کی حاضر ہونے کی جگہ ہے. واش روم جو ہے یہ جنوں کی رہائش گاہ ہے. واش روم جو ہے یہاں جن آباد ہوتے ہیں، جن رہتے ہیں. اس لیے جب یہاں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے بڑا چاہتا ہوں. خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے بڑا چاہتا ہوں. آج سے 50 سال 100 سال پہلے جب علیحدہ نہیں ہوئے تھے، ہمارے ملک ہندوستان ایک ہی تھا، تو اس وقت لوگ واش روم باہر جایا کرتے تھے. گھروں میں لوگوں نے واش روم نہیں بنائے تھے. آہستہ آہستہ سسٹم تبدیل ہوتا گیا. باہر سے لوگوں نے محلوں کے اندر واش روم بنائے. یہ نبی السلام کے دور میں بھی تھا. محلوں سے پھر آہستہ آہستہ اب گھروں میں آ گئے. پہلے جب جو پرانے گھر ہیں ان میں دروازے کے پاس یا باہر جو ہوتا تھا وہاں واش روم ہوتا تھا، پورے گھر والے لوگ وہیں پہ استعمال کرتے. اب ہر گھر کے اندر اور گھروں میں بھی بیڈ روموں کے اندر جہاں جہاں بیڈ روم ہے وہاں وہاں واش روم بھی اٹیچ بات. اور جب ہمارے واش روم دروازے کھلے ہوتے ہیں، شیاطین ہمارے کمروں میں آتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تنگ کرتے ہیں. یہاں کچھ احتیاطی پہلو ہیں جو آپ حضرات کو مربوط خاطر رکھیں. واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھیں. واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے داخل ہوں. آپ اپنا برش، نہانے کا صابن، شیمپو، تولیہ، پہننے کی کوئی بھی چیز جو آپ نے پہننی ہے یا اتارنی ہے وہ واش روم میں نہیں رکھنی. آپ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو جنات اور
جنات آپ کو تنگ کریں گے، شیاطین آپ کو چھیڑ چھاڑ کریں گے، آپ کے بچوں سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ اس لیے ان چیزوں کو مربوط خاطر رکھنا ہے۔ واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھنا ہے، جب استعمال کرنا ہے تب کھولنا ہے، اس کے علاوہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جانے سے پہلے دعا لازمی پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب واش روم سے باہر آتے تو آپ پڑھتے غفرانک، اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں۔ انسان ہے، کوئی غلط کام اندر ہو سکتا ہے، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا منع ہے، ہاتھ لگ سکتا ہے، غلطی ہو گئی، بات کرنا منع ہے، انسان وہاں بات کر لیتا ہے، تو ان کاموں کی معافی بھی ہے۔ جب انسان باہر نکلے فوراً یہ دعا پڑھے کہ اللہ مجھے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اظہر عنی العذاب وعافانی۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے اس گندگی کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ اس دعا کی اہمیت اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ دعا کتنی قیمتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو کینسر ہو گیا مغز میں۔ اب ڈاکٹروں نے جب اس کا آپریشن کیا اور اس کی مغز کو بند کر دیا اور قضائی حاجت کرنے کے لیے یہاں باہر سوراخ کر کے ایک تھیلی لگا دی۔ اب وہ مجھے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ قضائی حاجت جب میں کرتا ہوں تو میرا 15 سے 1600 روپیہ لگتا ہے۔ تو یہ ایک دعا جب بندہ پڑھ لے تو اس کو کبھی بھی وہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس گندگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی۔ ذرا سوچئے اگر اللہ رب العالمین ہمارا کھانا ہمارے پیٹ میں ہی رکھے اور نکلنا اس کا بند کر دے تو پھر ہماری کیا کیفیت ہے؟ ایک دو دن اگر قبض ہو جائے انسان کو تو انسان مرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا نکلے ہی نہ تو انسان کی کیا کیفیت ہو؟ تو اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، قضائے حاجت کرتے ہوئے، قضائے حاجت کرنے کے بعد جو جو مشروط دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان کو پڑھنے والا بندہ خیر و برکت کے اندر رہے گا اور ان سے دور جانے والا بندہ ضرور فتنہ اور فساد اور بیماریوں کا شکار ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ پیاری سنت کہ آپ جب واش روم سے باہر آتے تو یہ دعا پڑھتے۔ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے طہارت۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ایسی نماز جو بغیر طہارت کے ادا کی جائے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر وضو صحیح نہیں کیا، آپ نے اگر استنجا صحیح نہیں کیا، قضائے حاجت کرتے ہوئے آپ نے احتیاط نہیں کی، پیشاب کے چھینوں سے آپ نہیں بچے، اچھے طریقے سے آپ نے صفائی نہیں کی، تو یاد رکھیے آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر نماز کھڑی ہوگی اور آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے قضائے حاجت ہو سکتی ہے، تو پہلے قضائے حاجت کرو، بعد میں نماز پڑھو۔ اگر اسی طرح نماز پڑھو گے تو تمہاری یہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ واش روم سے باہر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ کو صابن کے ساتھ دھولیں یا زمین پر رگڑ لیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کیونکہ اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولتیں دی ہیں، فرمانی دی ہے، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب واش روم سے باہر آتے غسل فرجہ بیدہ ثم طلق بها الحائط، آپ جب واش روم سے باہر آتے تو آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر ملتے، زمین پر ملتے اور مٹی لگا کر اس کو صاف کرتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر جسم پر پیشاب لگ جاتا ہے، جسم پر پیشاب لگ جاتا ہے، اگر کسی بچے کا پیشاب ہے، ایسا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، تو اس کے اوپر آپ اس طرح چھینٹے مار دیں گے تو یہ کافی ہے، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، وہ آپ کا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور اگر بچہ دودھ نہیں پیتا، دودھ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یا کسی بڑے کا
دھوئیں گے تو آپ کا وہ جسم پاک نہیں ہو سکتا۔ کسی جگہ کے اوپر اگر گندگی ہے، پیشاب ہے، تو وہاں آپ اس کی طہارت کیسے کریں گے؟ اگر گندگی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور اس کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دیں۔ اگر جگہ سخت ہے، صاف ہے، تو اس کو پانی سے دھو دینے سے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے مسجد میں آ کے قضائے حاجت کر دی، تو آپ نے صحابہ کو روکا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کرنے دو، کیونکہ مسجد کچی تھی۔ پھر آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا اور اس کے پیشاب کے اوپر بہا دیا، تو آپ نے فرمایا اس بندے سے کہ اے اللہ کے بندے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی بھی اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اگر جگہ کا پاک کرنا ہے تو آپ پانی کے ساتھ اس جگہ کو صاف اور پاک کر سکتے ہیں۔ جوتوں اور کپڑوں کو آپ کس طرح صاف کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو گندگی لگی ہے، اگر گندگی دھونے والی ہے تو آپ اس کو دھو دیں۔ اگر جوتے وغیرہ آپ پہن کے آتے ہیں، راستے میں گندگی ہوتی ہے، آپ مسجد میں جا کر ہونے لگے ہیں، تو آپ پہلے اپنے جوتوں کو دیکھیں۔ اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ ان کو زمین میں 3 بار ماریں، زمین پہ رگڑ لیں۔ اس رگڑنے سے، اس ملنے سے آپ کے جوتے صاف اور پاک ہو جائیں گے۔ یہ تھی انسان کی جو طہارت ہے، ظاہری طہارت، انسان کی جسمانی طہارت۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال کمائی سے ہونا چاہیے، جو آپ پہن رہے ہیں وہ بھی آپ کا حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ جسمانی طہارت تو حاصل کر رہے ہیں، عقیدے کی طہارت بھی آپ کے پاس ہے، جسمانی طہارت بھی آپ کی ہے، کپڑے صاف ہیں، جسم صاف ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کا مال ہے وہ حلال کمائی نہیں ہے، آپ کا کھانا حلال کا نہیں ہے، پینا حرام کا نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کوئی آنا قبول نہیں ہے، تیرا کوئی لبیک قبول نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں قبول نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے اے میرے بندے، مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام وراحلتک حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس بھی حرام کا ہے، تیری سواری بھی حرام کی ہے، انا یستجاب لک، بتا تیری عبادت کیسے قبول کی جائے؟ تو انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ انسان کے پاس عقیدے کی طہارت ہو، انسان کا جسم بھی صاف اور پاک ہونا چاہیے، انسان کا لباس بھی صاف اور پاک ہونا چاہیے، جس جگہ وہ نماز پڑھے، عبادت کرے، وہ جگہ بھی صاف اور پاک ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا حلال کا ہونا چاہیے، اس کا پینا حلال کا ہونا چاہیے۔ تو ایسے بندے کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدے کی طہارت بھی عطا فرمائے، اپنا جسم، اپنا کپڑے، اپنا گھر بار ہر جگہ صاف ستھری رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں